نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی فضل اللہ تعالی چوتھا پارہ سنا اور مکمل کیا۔ پارے کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ گوشے گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پارے کی جو شروعات ہو رہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم تب تک نیکی پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں میں ابو طلحہ انصاری باغات کے حساب سے بہت ہی بڑے مالدار تھے، اور ان کو اپنے باغات میں جو سب سے محبوب باغ تھا اس کا نام تھا بیروہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس باغ میں جاتے تھے، یہاں کے میٹھے چشموں کا پانی بھی پیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی تازہ کھجوریں بھی نوش فرماتے تھے۔ ابو طلحہ اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تب تک تم نیک نہیں بن سکتے، لہذا آپ گواہ رہیے گا کہ میں یہ اپنا محبوب باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، پورے کا پورا باغ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو طلحہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ اچھی بات ہو کہ اگر یہ باغ تم اپنے رشتہ داروں کو دے دو؟ پھر انہوں نے اپنے ایک غریب رشتہ دار کو یہ باغ دے دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور یہ آیت سنا کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، جو مجھے زندگی میں بہترین مال ملا ہے وہ خیبر کی جو غنیمت میں مجھے تھوڑا کھیتی باڑی کا حصہ ملا ہے وہ محبوب ترین حصہ ہے، اس میں جو فروٹ ہوئے ہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ وہ باغ جو ہے وہ اس کے پھل سمیت اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ آپ نے پھر مشورہ دیا، عمر اگر تم اجر لینا ہی چاہتے ہو تو پھر پھل پورے کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور باغ تم اپنے پاس باقی رہنے دو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسا بنائے۔ اسی پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران کی 60 نمبر آیت سے لے کر 120 آیت تک اللہ نے مسلمانوں کی اس وقت کی جو صورتحال بیان کی ہے، موجودہ ملکی مسائل کے حوالے سے ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی غزوہ بدر میں مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کو تسلی بھی دیتے ہیں، اور اسی میں ضمناً اللہ سبحانہ وتعالی احد کا ذکر کرتے ہیں۔ احد کے میدان میں ایسے ہوا تھا کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہم شکل تھے مصعب بن عمیر، ان کو شہید کر کے پروپیگنڈا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ صحابہ اکرام تھوڑی دیر کے لیے لڑکھڑا گئے تھے اور صحابہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے بعد اب کس طرح کی اب زندگی کیا ہے، لہذا چلو ہم سارے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اور صحابہ اکرام کے تھوڑی دیر کے لیے قدم بھی لڑکھڑا گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر آیت نازل کی کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، رب نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے اللہ کے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا یہ فوت ہو جائیں یا اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دوبارہ پلٹ جاؤ گے پچھلے کام کی طرف؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور یاد رکھو جو بھی آدمی اپنے پچھلے قدموں پہ واپس چلا گیا اللہ کو وہ ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں، کسی کے آنے جانے سے اللہ کا سسٹم نہیں رکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا کام چلتے رہنا ہے۔ اسی بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو 4 شادیوں کی جو اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہ ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے۔ پھر اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کی شروع میں یتیموں کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ یتیم جب تک نکاح کی عمر کو نہ پہنچے تب تک تم اس کی نگرانی کرو، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے اس کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا۔ علی مرسل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی اہم مسئلہ ذکر کیا ہے، وراثت کا مسئلہ، وہ بھی اسی پارے میں ذکر ہوا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے کو بیٹیوں کے مقابلے میں ڈبل حصہ دیا ہے، کیونکہ اسلام کمانے کا جو سسٹم ہے اس کا کلی طور پہ مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اسلام نے کلی طور پہ اس کا نگران مرد کو مقرر کیا ہے کہ یہ کام مرد نے کرنا ہے۔ روزگار کا معاملہ جو ہے، گھریلو جو معاملات ہیں، نان و نفقہ، وہ سارے کا سارا مرد نے چلانا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت میں عورت کے مقابلے میں مرد کا ڈبل حصہ رکھا ہے۔ اگر صرف بیٹیاں وارث ہیں، صرف بیٹیاں وارث ہوں تو پھر ان کے لیے 2/3، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، اگر صرف بیٹی اکیلی وارث ہے تو اس کے لیے آدھا مال ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو ان کے لیے 2/3۔ اگر اولاد کے ساتھ والدین ہیں، وراثت جب تقسیم ہو رہی ہو، اولاد کے ساتھ فوت ہونے والے کے والدین بھی ہو تو دونوں کے لیے الگ الگ چھٹا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اگر وارث صرف ماں باپ ہو تو ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، باقی سارا حصہ باپ لے جائے گا۔ اگر بھائی بھی ہوں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بھائیوں کو دینے کے بعد اور ماں کو چھٹا حصہ دینے کے بعد جو بھی باقی بچے گا وہ باپ لے جائے گا۔ ہاں، اس سے پہلے کام کرنا ہے، میت جو بھی وصیت کر کے گیا ہے وہ وصیت بھی پوری کرنی ہے۔ وصیت وراثت کے بارے میں نہیں ہوگی، کیونکہ وراثت کا سسٹم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ فوت ہوتے وقت اپنے کسی بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے زیادہ وصیت کر کے جاتے ہیں، یہ ظلم ہے اور یہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ وصیت وراثت سے ہٹ کر جو ہوگی، صدقے کے حوالے سے، کوئی بھی کام کرنے کے حوالے سے، تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ وراثت کے حوالے سے وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو پہلے قرضہ اتارنا پڑے گا، اس کے بعد تقسیم کی جائے گی۔ اگر بیوی فوت ہوئی ہے، اور شوہر کو اور بیوی کی اولاد نہ ہو تو پھر شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ اگر بیوی فوت ہوئی اور بیوی نے اولاد چھوڑی ہے تو پھر شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، لیکن اگر اولاد ہے تو پھر اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اور اگر شوہر فوت ہوا ہے تو شوہر کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر اولاد ہے، اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کلالہ ہو، کلالہ کسے کہتے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، کلالہ کسے کہتے ہیں کہ جس کی اصل یا فرع نہ ہو، یعنی اس کے ماں باپ نہ ہو اور اس کی اولاد نہ ہو، اس کے وارث صرف اس کے بھائی یا بہن ہو۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اگر اکیلا ہے، اس کا وارث بھائی یا بہن اکیلی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں اس کے وارث ہونے والے، ایسا آدمی جو فوت ہوا ہے کلالہ کہ جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے اور جس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا جو وارث ہونے والے جو بھائی بہن ہیں، اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں پھر ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1/3 مقرر کی ہے۔ اس کے بعد باقی جو بھی بچے گا پھر جو مرد رشتہ دار ہوں گے وہ ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ اگر پھر بھی بچ جائے تو وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے گا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واللاتی یاتین الفاحشہ میں زانی عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر زنا کا کیس ہو رہا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قید رکھی ہے، سزا دینے سے پہلے 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ اگر زنا کا کیس ہے تو اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہے تو پھر لیان ہوگا، اور لیان کا بیان انشاءاللہ سورہ نور میں کریں گے، لیان کیا ہوتا ہے۔ اس پارے میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت علیکم امہاتکم، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام رشتے ذکر کیے، جن رشتوں سے ہمارا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے جو حرام رشتے ہیں، نسبی رشتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں۔ وہ ماں ہے، ماں کے ساتھ آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، یہ تو وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ رشتے اللہ نے کیوں بیان کیے؟ دنیا میں بڑے سے مذاہب گزرے ہیں کہ جن کے اندر ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ میں مثال دوں گا، نمرود نے اپنی سگی ماں سے نکاح کیا تھا۔ ایران کا ایک مذہب تھا زرتشت مذہب میں یہ جو محرمات ابدیہ ہیں، ماں، بہن، بیٹی، خالہ وغیرہ سے نکاح جائز ہوتا تھا۔ اور اس امت میں کرامتا کے نام سے ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، ان کے اندر بھی یہ چیز تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد رضاعت والی ماں، رضاعت والی ماں کا مطلب ہے
کہ ایسی عورت جس نے دودھ پلایا ہے بچے کو، اس کے ساتھ اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور رضائی بہن سے مراد آدمی نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اسی عورت کا دودھ کسی عورت نے پیا ہے، کسی لڑکی نے، تو اس لڑکی کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کے دور میں اس طرح نکاح ہوا تھا۔ ایک عورت نے آ کر دعویٰ کی کہ اللہ کے رسول میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتے کو، اس تعلق کو ختم کر دیا۔ ساس، آدمی کا اپنی ساس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیوی کی پہلے شوہر سے بیٹی، اس حال میں کہ آدمی نے اپنی اس بیوی سے دخول کیا، ازدواجی تعلق ہوئے، اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوئے، اس سے پہلے بیوی فوت ہو گئی یا انبن ہو گئی، طلاق ہو گئی، رشتہ دخول سے پہلے ہی ختم ہو گیا، اس صورت میں اس آدمی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیوی کی جو پہلے شوہر سے جو بیٹی ہے وہ حلال ہے، لیکن اگر دخول ہو گیا، ازدواجی تعلقات ہو گئے، اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا اس لڑکی سے۔ بہو، آدمی کا اپنی بہو کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور بیان کیا ہے۔ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ جاہلیت کے لوگ بیک وقت دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو بہنوں کو بیک وقت تم رکھ نہیں سکتے، ہاں جو پیچھے گزر چکا وہ گزر چکا، اب تم نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ دو ایسے رشتے ہیں جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر نہیں کیے لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کیے۔ وہ کون سے؟ اسی کے ضمن میں آدمی جیسے بیک وقت دو بہنیں ساتھ نہیں رکھ سکتا، ویسے ہی آدمی بیک وقت خالہ اور اس کی بھانجی، ان دونوں کو ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ پھوپھی اور اس کی بھتیجی، ان دونوں کو آدمی بیک وقت ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ سورہ نساء انتہائی اہم سورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر وصیت کیا کرتے تھے اور اکثر اپنے درس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ مردوں کو اور عورتوں کو سورہ نساء کا ترجمہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت میں وراثت کے احکام بھی بیان کیے ہیں، اللہ نے اس سورت میں پردے وغیرہ کے احکام بھی بیان کیے ہیں، عورتوں کے جو معاملات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بھی ذکر کیے ہیں، اور جو ازدواجی معاملات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اہل کتاب کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بھی اس سورت میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق